السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے پہلے ہماری کلاس میں چونکہ اس دینی کورس میں 10 صورتوں کی تفسیر مع ترجمہ، اس کے فضائل، اس کا شأن نزول شامل تھا، اس لیے آج سے پہلے کی کلاسوں میں 3 صورتیں ہوئیں۔ پہلی کلاس میں معوذتین، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، ان دونوں صورتوں کی فضائل اور تفاسیر، اس کے شأن نزول، ان کا ترجمہ آپ حضرات کے سامنے پیش کیا گیا تھا۔ پھر اس کے بعد والی کلاس میں سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد، جس کو سورہ توحید بھی کہتے ہیں، اس صورت اس کی تفسیر، اس کی فضیلت، اس کا شأن نزول وغیرہ آپ حضرات کے سامنے پیش کیا گیا تھا، اور آپ نے اس کو شوق و رغبت کے ساتھ سنا بھی تھا اور اس کو پسند بھی کیا تھا۔ آج کی کلاس میں بھی سب سے پہلے ہم سورہ کوثر، سورۃ الکوثر یعنی انا اعطیناک الکوثر والی جو سورت ہے، اس سورت کا نام سورۃ الکوثر ہے۔ آپ حضرات کے سامنے اس کی تشریح، اس کی توضیح، اس کا ترجمہ، اس کا مطلب، اس کی تفسیر، اس کا شأن نزول اور فضیلت آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ تو آئیے چلتے ہیں سورۃ الکوثر۔ سورۃ الکوثر اس سورت کا نام ہے۔ قرآنی اور وضعی ترتیب کے اعتبار سے یہ 108ویں نمبر کی سورت ہے، اور نزول اس کا جو ہوا ہے وہ مکہ میں ہوا ہے، اس لیے یہ مکی سورت ہے، اور 30ویں پارے میں ہے۔ قرآن کریم کی سب سے چھوٹی سورت ہے، اور نزول کے اعتبار سے اس کی ترتیب نزولی جو ہے وہ اس اعتبار سے یہ 15ویں نمبر کی سورت ہے۔ اس سورت میں کل 3 آیتیں ہیں اور 10 الفاظ ہیں اور 43 حروف ہیں۔ اس سورت کو سورۃ الکوثر اس لیے کہتے ہیں، اس کا نام اس لیے رکھا گیا، بلکہ اس کا کیا، قرآن کریم کی تمام سورتوں میں ان کے نام رکھنے کا طریقہ یہ اختیار کیا گیا کہ اس سورت میں جو لفظ آتا یا جو خاص واقعہ ہوتا، اس خاص واقعے سے کی طرف اشارہ کرنے کے لیے، یا اس خاص چیز کا جو سورت میں ذکر ہوتا، اسی کے ذریعے سے اس سورت کا نام رکھ دیا جاتا۔ تو سورۃ الکوثر کا نام سورہ کوثر اس لیے رکھا گیا کہ اس میں کوثر کا ذکر ہے۔ کوثر کیا ہے؟ کوثر جو ہے، بعض لوگوں نے کہا کوثر سے مراد جنت کی نہر ہے، بعض لوگوں نے کہا کہ کوثر سے مراد خیر کثیر یعنی بہت بلائیاں مراد ہے، بعض مفسرین نے کہا کہ کوثر سے مراد نبوت ہے، بعض مفسرین نے کہا کوثر سے مراد قرآن کریم ہے۔ بہرحال اس سورت کا جو نازل ہونے کا جو سبب بنا ہے، جو ریزن تھا یہ کیوں سورت نازل ہوئی، تو اس سورت کے نزول کا سبب یہ بنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بیٹے عبداللہ، جن کا نام طاہر طیب بھی تھا، دراصل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیارے آقا پیارے نبی کی جو اولاد ہیں وہ 7 اولاد ہیں، 4 بیٹیاں اور 3 بیٹے، اور آپ کی 11 بیویوں میں سے صرف اولاد جو ہوئی ہیں وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے ہوئی ہیں۔
حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ کی 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے، کل 6 اولاد، اور ایک بیٹا پیارے آقا کا ماریہ قبطیہ جو اللہ کے رسول کی باندی تھی ان سے ہوا۔ اس کی ترتیب یہ رہی کہ سب سے پہلے بیٹے آپ کے تھے وہ قاسم تھے، حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ابو القاسم آپ کے انہی بیٹوں کی وجہ سے رکھی گئی۔ کنیت کہتے ہیں اپنے اولاد کے نام پر اپنی کنیت رکھنا، اپنا نام رکھ لینا۔ مثلا میرا نام ندیم ہے، میرا بیٹا ہے یحییٰ، تو میری کنیت ہوئی ابو یحییٰ، یحییٰ کے ابو۔ بیٹی کے نام پر بھی کنیت رکھی جاتی ہے، جیسے ابو سلمہ، یا میری ایک بیٹی ہے تلبیہ، اس کے نام پر ابو تلبیہ نام رکھا جائے۔ تو کنیت کہتے ہیں اپنی اولاد کے نام پر اپنا نام ابو لگا کر رکھ لینا۔ جس طریقے سے مردوں کی کنیت ہوتی ہے اسی طریقے سے عورتوں کی بھی کنیت ہوتی ہے، عورتیں بھی اپنی کنیت رکھ سکتی ہیں۔ مثلا کسی کا نام زینب ہے لیکن ان کی بیٹی کا نام کلثوم ہے تو وہ ام کلثوم اپنی کنیت رکھ سکتی ہیں، یا فاطمہ ان کی بیٹی کا نام ہے تو ام فاطمہ اپنی کنیت رکھ سکتی ہیں، اس کے معنی ہوں گے فاطمہ کی ماں۔ کنیت یہ رکھی جا سکتی ہے مرد بھی، اور عرب میں یہ رواج تھا کہ اپنا ذاتی نام کے ساتھ ساتھ ان کی کنیت بھی ہوتی تھی، بیٹوں کے نام پر بھی بیٹیوں کے نام پر بھی۔ بعض مرتبہ تو یہ تک آیا ہے روایتوں میں کہ حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے رسول کی واحد کنواری بیوی ہیں اور آپ کی چہیتی ہیں، بہت زیادہ محبوبہ ہے، اور امت کی بہت بڑی عالمہ ہیں، محدثہ ہیں۔ بہت سارے وہ مسائل جو خاص عورتوں کی ذات سے متعلق تھے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہی وجہ سے اور آپ کی روایات سے ان کا حل ملتا ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول آپ کی تمام ازواج مطہرات کی اولادیں ہیں، سابقہ شوہر سے، پہلے والے شوہر سے، یا خود آپ سے، جو جیسا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ تو انہوں نے اپنی اپنی کنیت رکھی ہے، تو میں بھی کنیت رکھنا چاہتی ہوں، کو کنیت والا نام رکھنا چاہتی ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے عرض کیا کہ تم اپنے بھانجے یا غالباً بھتیجے کے نام سے اپنی کنیت رکھ لو۔ حضرت عائشہ کے بھائی حضرت عبد الرحمن تھے، عبد الرحمن بن ابی بکر، ان کے بیٹے کا نام عبداللہ تھا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے چونکہ اولاد نہیں تھی لیکن انہوں نے اپنی کنیت ام عبداللہ رکھ لی تھی۔ بہرحال میں عرض ہی کر رہا تھا کہ اللہ کے رسول کی حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے جو اولاد کی ترتیب ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے بیٹے آپ کے قاسم تھے، حضرت قاسم کا انتقال ہو گیا، وصال ہو گیا۔ پھر اس کے بعد حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا جو آپ کی سب سے بڑی بیٹی ہیں، اور ان کا نکاح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے پہلے ہی حضرت عمرو بن ابی العاص، جس کو حضرت ابو العاص بھی کہتے ہیں، عمرو بن ابی العاص بن ربیعہ، ان کے ساتھ کر دیا تھا۔ حضرت زینب کی اولاد ہوئی، چنانچہ حضرت زینب کی ایک بیٹی تھی حضرت امامہ، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے اور آپ سجدہ کرتے تو حضرت امامہ جو ہیں آپ کی
پیٹھ پر سوار ہو جاتی. آپ پھر آہستگی کے ساتھ سجدے سے اٹھتے تاکہ حضرت امامہ آپ کی پیٹھ سے گر نہ جائیں اور ان کو چوٹ نہ لگ جائے. اسی طریقے سے حضرت زینب کے ایک بیٹے بھی تھے. بہرحال آپ کے جو ہیں دوسرے نمبر کی اولاد حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا تھی. تیسرے نمبر پہ پھر آپ کے ایک بیٹے حضرت عبداللہ ہیں جن کا تاریخ میں اور سیرت میں نام طاہر بھی ہے طیب بھی. حضرت عبداللہ کے دو نام اور ہیں طاہر طیب. پھر اس کے بعد حضرت رقیہ ہیں, پھر ام کلثوم ہیں, پھر حضرت فاطمہ ہے. یہ کل 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئے, اور ایک بیٹے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ماریہ قبطیہ سے ہوئے. اس اعتبار سے آپ کی کل 7 اولاد ہوئی. 7 میں سے جس میں سے 4 بیٹیاں اور 3 بیٹے. آپ کے تیسرے نمبر کی جو اولاد تھی, کیونکہ پہلے نمبر پہ حضرت قاسم تھے, دوسرے نمبر پہ حضرت زینب تھی, تیسرے نمبر پہ حضرت عبداللہ تھے. حضرت عبداللہ کا جب انتقال ہوا تو کفار مکہ, جس میں آپ کے خاندان کے ایک فرد بھی شامل تھے, ابو جہل جو کہ آپ کے چچا, عقبہ ابن ابی معیط ہے, عاص بن وائل ہیں, یہ 3 کے نام برسر فہرست ہیں. عقبہ ابن ابی معیط, عاص بن وائل اور ابو جہل. ان تینوں نے خوشی کا اظہار کیا اور آپ کے بارے میں کہا آپ تو ابتر ہیں. ابتر عربی میں, عرب سماج میں, عرب کلچر میں اس شخص کو کہا جاتا ہے جس کی کوئی صلبی اولاد نہ رہے, یعنی جس کی نسل آگے نہ چلے. عموماً نسل جو ہے مذکر اولاد سے چلتی ہے, تو یہ کہا گیا کہ آپ کی فکر کردہ چھوڑ دے. ابو جہل نے, عاص بن وائل نے, عقبہ ابن ابی معیط نے یہ کہا کہ آپ کا نام و نشان مٹ جائے گا, آپ کا خاندان آگے نہیں چلے گا, یہ تو یہیں پر ختم ہو جائیں گے, اس لیے ان کی پرواہ نہ کی جائے. غم کے اس موقع پر آپ کو سہارے کی ضرورت تھی, تسلی کی ضرورت تھی, لیکن آپ کو سہارا تسلی تو کیا دیتے, آپ کو تانے دیے, آپ کو پریشان کیا گیا. اس حال میں بھی آپ کو تانے تشنی کے آپ پر بوچھار کی گئی, اور اس طرح سے آپ کو تکلیف اور اذیت دی. تو اللہ تعالیٰ نے اس صورت کو نازل فرما کر ابو جہل کے, عاص بن وائل کے, عقبہ ابن ابی معیط کے, یہ رؤسائے قریش, کفار کے لیڈر, ان کو اللہ کی رسول کی طرف سے اللہ نے جواب دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کا سامان. اس صورت میں یہ بتایا گیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ہم آپ کو حوض کوثر عنایت فرمائیں گے, یا ہم آپ کو بہت ساری خیر کثیر عطا فرمائیں گے, اور وہ ہم نے عطا بھی کر دی ہے. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ, تو آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے گا, وَانْحَرْ, اور قربانی کیجیے گا, إِنَّ شَانِئَكَ, بے شک آپ کا دشمن, هُوَ الْأَبْتَرُ, وہی بے نام و نشان اور مقطوع النسل اور دم بریدہ اور نسل کا کٹا ہوا ہوگا. یہ اس پوری آیت کا سورت کا ترجمہ. تو اس سورت کا شائن نزول یہ ہوا.
اب اس صورت میں کوثر بتایا کہ کوثر کیا ہے. میں نے بتایا تھا کوثر سے مراد، مفسرین نے لکھا ہے کہ اس سے مراد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حشر کے میدان میں جو شفاعت کا حق حاصل ہوگا، جو آپ سفارش کریں گے اور بخشوا کر اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سفارش کر کے اپنی امت کے ایمان والوں کو جنت میں داخل کروائیں گے، وہی شفاعت ہے. اور آپ کے اس یہ کوثر سے مراد ہے شفاعت. بعض لوگوں نے، بعض مفسرین نے کہا ہے کہ کوثر سے مراد خیر کثیر یعنی بہت زیادہ بھلائیاں ہیں. بعض لوگوں نے کہا کہ کوثر سے مراد نبوت ہے جو آپ کو مل چکی تھی دنیا میں. بعض لوگوں نے کہا کہ کوثر سے مراد قرآن کریم ہے جو کہ آپ کو مکمل آپ پر اترا ہے. 22 سال 5 مہینے 14 دن کے قلیل عرصے میں جیسی ضرورت ہوتی گئی ویسے قرآن کریم نازل ہوتا رہا. آسمانی تمام کتابیں ہیں، توریت ہے، زبور ہے، انجیل ہے، یہ یکبارگی نازل ہوئی، ایک دفعہ میں ہی نازل ہوئے. موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر آئے اور ان کو اٹھا کے توریت دے دی گئی. داؤد علیہ السلام کو زبور دے دی گئی. عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل دے دی گئی. اور یہی وجہ تھی کہ ان آسمانی کتاب کو ہر ایک نہیں پڑھ سکتا، بلکہ نبی یا نبیوں کے جو حواری تھے، مخصوص لوگ تھے، وہی پڑھ سکتے. لیکن قرآن کریم کا اس میں امتیاز ہے کہ قرآن کریم ایک بار کی نہیں ہے، بلکہ جیسی جیسی ضرورت ہوتی گئی ویسے ویسے قرآن کریم نازل ہوتا رہا. کبھی 1 آیت، کبھی 3 آیت، کبھی 5 آیت، کبھی مکمل ایک سورت. یہ قرآن کریم کا نزول ہوتا رہا. تو بعض لوگوں نے کہا ہے کہ کوثر سے مراد قرآن کریم ہے اور وہ قرآن کریم آپ کو دیا ہے. لیکن علماء نے لکھا ہے کہ کوثر سے مراد جنت کی وہ نہر ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دی جائے گی. میدان حشر میں آپ کوثر پہ کھڑے ہوں. کوثر کے پانی جو ہے نا، حوض کوثر جسے کہتے ہیں، یہ نہر کوثر، حوض کوثر، اس کے پانی کا عالم یہ ہوگا کہ دودھ سے زیادہ سفید اور صاف و شفاف، چمک میں چاندی سے زیادہ چمکیلا اور مٹھاس میں شہد سے زیادہ میٹھا ہو. اس حوض کوثر سے جو پانی پی لے گا اس کو پھر جنت میں جانے تک پیاس نہیں لگے گی. اس حوض کوثر پر جو آب خورے ہیں، پانی کے پانی پلانے کے جو گلاس ہیں، پیالے ہیں، وہ انگنت اور بے شمار ہیں. مفسرین نے لکھا ہے کہ حوض کوثر پہ جو آب خورے ہوں گے، پانی پلانے کے لیے جو پیالے ہوں گے، گلاس ہوں گے، جام ہوں گے، وہ اتنی تعداد میں ہوں گے جتنی تعداد میں آج ہم آسمان کی طرف جب آنکھ اٹھا کے دیکھتے ہیں تو بے شمار اور ان گنت تارے ہمیں نظر آتے ہیں. ان تاروں کو آج تک کوئی کاؤنٹ نہیں کر سکا، کوئی گن نہیں سکا ہے اور نہ گن سکتا ہے. تو اس حوض کوثر پہ یہ پیالے ہوں گے اور اللہ کے رسول اس پہ کھڑے ہو کر اپنی امت کے لوگوں کو پانی پلا رہا ہے. آپ کی امت میں سے سب سے پہلے حوض کوثر سے جو پانی پیے گا اور جس کو پانی پلایا جائے گا وہ صہیب رومی، ایک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک صحابی ہے، ان کو یہ حوض کوثر سے سب سے پہلے پانی پلایا جائے گا. تو بڑی لائن لگی ہوگی، آپ سب کو پانی پلا رہے ہوں. کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو حوض کوثر سے ہٹا کر، بھگا کر ان کو دھتکارا جائے گا. فرشتے ان کو بھگا رہے ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عرض کریں گے فرشتوں سے، فرشتوں آنے دو، یہ میری امتی ہیں. تو فرشتوں کی طرف سے جواب دیا جائے گا اللہ کے رسول یہ آپ کے امتی ہیں، لیکن انہوں نے آپ کے طریقے کو چھوڑ دیا تھا،
آپ کی سنتوں کو چھوڑ دیا تھا، اور یہ انہوں نے نئے نئے طریقے رسم و رواج کو دین سمجھ لیا تھا، جسے بدعت کہتے ہیں۔ اور بدعت کے بارے میں بڑی سخت حدیثیں ہیں، فرمایا کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت یعنی دین میں دین کے نام سے کوئی نئی چیز داخل کی جائے تو اس کو لوگ دین سمجھیں، اس کو بدعت کہتے ہیں، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی دوزخ تک لے جانے والی ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا جائے گا کہ یہ آپ کی امت ہیں، لیکن انہوں نے آپ کے طریقوں کو، سنت کو، صحابہ کے طریقوں کو چھوڑ دیا تھا اور نئے نئے طریقوں کو اپنا لیا تھا، جیسے ابھی 19 اکتوبر میں 12 وفات، عید میلاد النبی کا مہینہ تھا، کیا کیا ہم نے کس کس کو دین سمجھ لیا ہے۔ ہماری گھر کے خواتین نے زردہ بریانی، کھیر پکانے کو دین سمجھ لیا ہے کہ اس دن تو زردہ بریانی اور کھیر بننی ہی بننی ہے۔ اسی طریقے سے یہ بھی تھا کہ موم بتی لگنی ہے، پٹاخے بجنے ہیں، اس کو گویا کہ دین کا حصہ سمجھ لیا تھا، حالانکہ یہ دین نہیں ہے۔ دین تو وہ ہے جو ہمیں اللہ کے رسول نے دیا، صحابہ نے دیا، اور جو کچھ ہم دین کے نام پہ یہ کر رہے ہیں، نہ صحابہ نے اس کے صحابہ کے دور میں اس کی مثال ملتی ہے، نہ دور نبی میں اس کی مثال ملتی ہے، نہ صحابیات نے کس طرح کے پکوان کو بنانے کو ضروری اور عبادت سمجھا ہو، ایسی کوئی مثال نہیں ملتی۔ ہاں البتہ یہ ہے کہ ربیع الاول کا مہینے میں چونکہ نبی پاک ولادت رسول بھی ہے، رسالت رسول بھی ہے، یعنی آپ کو نبوت جو دی گئی وہ اسی مہینے، رحلت رسول بھی ہے، یعنی اللہ کے رسول دنیا سے جو پردہ کر کے گئے وہ بھی اسی مہینے میں ہوا تھا۔ اسی طریقے سے ہجرت رسول، آپ نے مکہ سے مدینے میں جو فروکش ہوئے، آپ اس جو ہجرت کی وہ بھی اسی مہینے میں کی۔ لیکن آپ سے محبت کرنا، اپنے پیارے آقا سے محبت کرنا ایمان کا حصہ ہے۔ حدیث ہے کہ تم میں سے اس وقت تک کوئی مکمل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کو مجھ سے زیادہ محبت نہ ہو جائے، اپنی بیوی بچوں سے اور ماں باپ سے اور تمام لوگوں کے مقابلے مجھ سے زیادہ محبت نہ ہو جائے۔ تو پتہ چلا پیارے آقا سے، پیارے نبی سے محبت کرنا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اگر محبت نہیں ہے تو ہمارا ایمان ہی باقی نہیں رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو فاتبعونی، تو میرے نبی کی اتباع کرو، میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، تمہیں اللہ کی محبت ملے گی۔ اللہ کی محبت اتباع نبی میں ہے، لہذا محبت کرنا چاہیے۔ اور دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے جتنی محبت رسول اللہ پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے ہیں، اتنا دنیا میں کسی اور شخص یا کسی اور مذہب اور دھرم کے پیشوا اور لیڈروں کے ان کے متبعین، ان کے پیروکار بھی اتنی محبت نہیں کرتے، بلکہ اتنی تو کیا، اس کے 100ویں درجے میں بھی کوئی محبت نہیں کرتا، 100ویں درجے کی بھی محبت نہیں ہوتی۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا کہ آپ سے اتنی محبت اس دور میں بھی تھی اور اب بھی ہے اور قیامت تک رہے گی۔ اچھا، انسان جس سے محبت کرتا ہے اس سے اظہار بھی کرنا چاہتا ہے دنیا میں آپسی ہماری جو محبت ہے، ہمیں کسی سے محبت ہو جائے، دوست ہے تو اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں، بہن ہے تو اس سے محبت کا اظہار کرتے ہیں،
ماں باپ ہیں تو اس سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، اولاد ہے اس سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، استاد ہیں ان سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، علماء ہیں ان سے محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ بغیر محبت کے اظہار کے چین اور سکون نہیں ملتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی محبت ہونا چاہیے، بلکہ ایمان کا حصہ ہے اور اس کا اظہار بھی ہونا چاہیے۔ لیکن دو چیزیں ضروری ہیں کہ ہم جس سے بھی محبت کریں اس سے اپنی محبت کے اظہار کے لیے دو چیزیں، ایک تو یہ ہم جس سے محبت کر رہے ہیں اس کے مقام اور مرتبے کا خیال رکھیں، وہ کس پوزیشن کا بندہ ہے۔ دوسرا اس کی پسند اور ناپسند کا خیال رکھیں۔ مثلا ہم اپنے آپسی رشتہ داروں میں محبت کرتے ہیں اور اس محبت کے اظہار کی جو فیلنگ ہوتی ہے یا اظہار کا جو طریقہ ہوتا ہے وہ علیحدہ علیحدہ ہوتا ہے۔ اولاد سے محبت کا طریقہ کچھ اور ہوتا ہے، اور بیوی سے محبت کا طریقہ کچھ اور ہوتا ہے، خاوند سے محبت کا اظہار کا طریقہ کچھ اور ہوتا ہے، ماں باپ سے اظہار کا طریقہ محبت کا اظہار کا طریقہ کچھ اور ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص یا کوئی بہن اپنے خاوند سے محبت کا جو طریقہ ہے، اظہار محبت کا جو طریقہ ہے، اگر وہی طریقہ ماں باپ سے کرے تو یقیناً وہ گستاخی کہلائے گا، کیونکہ یہاں پر مقام اور مرتبے کا خیال نہیں رکھا۔ یا بچوں سے جو محبت کے اظہار کا جو طریقہ ہے اس طریقے کو ماں باپ سے کیا جائے تو یقیناً یہ گستاخی کہلائے گا، بے ادبی کہلائے گا۔ لہذا پہلی چیز تو یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی ہے تو آپ کے مقام اور مرتبے کا خیال کرنا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جن سے ہمیں محبت ہے اور جو انداز اور جو کام ہم محبت کے اظہار کے لیے کر رہے ہیں وہ محبوب کو پسند ہیں بھی یا نہیں، اس بات کا بھی خیال کرنا ہے۔ مثلا ہم کسی سہیلی سے ہماری محبت ہے اور اس کو مثلا کوئی چیز فاسٹ فوڈ میں کوئی چیز اس کو بہت زیادہ بری لگتی ہے، چاؤمین بری لگتی ہے یا کچھ اور بری لگتی ہے، ہم محبت کے اظہار کے لیے ان کے سامنے وہ پیش کریں تو یقیناً یہ ان کو تکلیف دینا ہے، محبت کا اظہار نہیں ہوگا۔ تو اظہار محبت میں محبوب کی پسند اور ناپسند کا بھی خیال رکھنا ہے۔ اب جو کچھ 19 اکتوبر میں 12 ربیع الاول میں ہم نے کیا اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پسند تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ راستے میں تکلیف کا سبب اور ریزن بننے والے راہگیروں کو پریشان کرنے والوں یہ آپ کو پسند نہیں تھا، یہی وجہ آپ نے فرمایا راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دیں۔ ایمان کا حصہ بتا دیا کہ کوئی کانٹا ہے، کوئی کانچ ہے، کوئی اڈا ہے، کوئی اینٹ وغیرہ ہے، کوئی پتھر ہے، کوئی کیلے کا چھکل ہے راستے میں پڑا ہوا ہے تو اس کو راستے سے سائڈ میں کر دو تاکہ کوئی راہگیر راستہ گزرنے والا آئے تو اس کو تکلیف نہ ہو۔ اسی طریقے فرمایا کہ اپنے گھر کی نالیوں کو کھلا ہوا گلی میں نہ کھولا جائے تاکہ اس سے آنے والا پریشر کے ساتھ پانی تو کسی راہگیر کے کپڑوں کو گندا کر دے۔ اور جتنے بھی یہ جلوس نکلے اس میں کتنے کیا ہوا ہے، لوگ باگ پریشان ہوئے، ایمبولینس میں بیمار پھنسے ہوئے۔ دوسرا میوزک اور ساؤنڈ اور ریکارڈنگ لگا کے نعتیں پڑھنا، سلام پڑھنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ڈی جے کو، باجے کو، گانے کو، یہ سب کو ختم کرنے کے لیے آئے تھے۔ میوزک کے سامان کو، میٹیریل کو آپ مٹانے اور توڑنے کے لیے آئے تھے، اور پھر اس کے پاسات اتنی بلند آواز سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قطعاً یہ پسند نہیں تھا کہ کوئی با آواز بلند قرآن شریف پڑھے۔ ایک مرتبہ صحابہ اکرام قرآن کریم مسجد نبوی میں پڑھ رہے تھے، فرمایا
آہستہ سے پڑھو، تم اپنے اوپر کیوں ظلم کر رہے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک سنت تھی، طریقہ تھی، ایک عادت تھی کہ آپ جب کسی بلندی پہ چڑھتے، جیسے کہ آپ کو زینے پہ چڑھ کے اوپر جانا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اونچائی پر چڑھتے تو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہتے ہوئے اوپر چڑھتے تھے. جب اترتے تھے تو سبحان اللہ، ڈاؤن ہوتے تھے تو سبحان اللہ کہتے تھے. تو ایک مرتبہ صحابہ اکرام بلندی پر چڑھ رہے تھے اور اللہ اکبر بآوازی بلند کر رہے تھے، زور سے کہہ رہے تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو تنبیہ کی، ان کو سمجھایا بھائی تم جس اللہ کو پکار رہے ہو وہ اللہ سن رہا ہے، اس لیے اتنی زور سے کہنے کی کیا ضرورت. تو آپ نے سلام کو، آپ نے تکبیر کو، آپ نے قرآن کریم کی تلاوت کو اتنی زور سے پڑھنے کو منع فرمایا جس میں دوسرے کو اذیت اور تکلیف. تو جو ریکارڈنگ نبی کے نام پر کیا بجائی گئی، جو سلام، جو نعتیں جو کی گئی، وہ یقیناً جو ہے محبوب کو پسند نہیں تھی، پیارے آقا کو پسند نہیں تھی. اسی طریقے سے بیجا لائٹنگ کرنا، فضول خرچی کرنا، تقریباً 40 یا 60 آیتیں ہیں جس میں قرآن کریم میں فضول خرچی کی ممانعت کی. بے فائدے کاموں میں خرچ کرنا یہ بھی فضول خرچی، گناہوں کے کام میں پیسہ لگانا یہ بھی فضول خرچی، ایسے کام میں خرچ کرنا جو ہے تو دین کا لیکن ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا یہ بھی فضول خرچی. بہرحال فضول خرچی کی معنی کتنی فضول خرچی ہوئی اس اظہار محبت میں ہم سب جانتے ہیں. چوتھا جو انداز اختیار کیا جائے وہ محبوب کی پسند کا ہونا چاہیے. پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات ناپسند تھی کہ مسلمان کا کوئی بھی عمل دوسری قوم کے ساتھ مشابہت اور یکسانیت والا ہو جائے، یہ بات ناپسند تھی. چنانچہ محرم کا روزہ مسلمان بھی رکھتے تھے، پتہ چلا کہ یہودی بھی رکھتے، تو آپ نے فرمایا کہ ہم ایک مخالفت کریں گے اور ایک روزہ اور رکھیں گے، 9-10 کا رکھیں گے یا 10-11 کا رکھیں گے. آپ نے دیکھا کہ یہودی روزہ بہت دیر میں، یعنی سورج ڈوبنے کے بہت دیر کے بعد افطار کرتے تھے اور روزہ کھولتے تھے اور اس کو عبادت سمجھتے تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس کے اپوزٹ حکم دیا اور کہا کہ جب تک میری امت روزہ میں کرتی رہے گی، یعنی روزہ کھول لے گی تو خیر پر رہے گی. اسی طریقے سے آقا نے، پیارے نبی نے وقت میں نماز پڑھنے کو منع فرما دیا، کیونکہ جو لوگ سورج کو دیوتا مانتے ہیں اور سورج دیوتا کی پوجا کرتے ہیں، سورج نکلتے وقت اور سورج بالکل آسمان کے بیچ میں ہو اور سورج ڈوب رہا ہو، ان 3 اوقات میں، ان 3 وقتوں میں نماز. تو لہذا جو طریقہ ہم نے محبوب سے، اپنے پیارے آقا سے اظہار محبت کے لیے کیا تھا، مشابہ. اور عجیب بات ہے، اکتوبر کے میں مغرب کے بعد 13 ربیع الاول لگ جاتی ہے، کیونکہ اسلامی تاریخ جو ہے مغرب کے بعد سے بدلتی ہے. اسلامی تاریخ کا دارمدار 4، تو 13 میں ہی وہ کیا ہو رہا تھا، آتش بازی بھی ہو رہی تھی، بتی لگائی جا رہی تھی، اور پھر اس میں بھی ایک نیت اس قدر بری ہے کہ سامنے والا جل جائے گا، دیوبندی جل جائے گا، وہ جل جائے گا، اور وہ اس کے پیر سے لگ جائے گا. اس نیت سے مومبتیوں کا جلانا، آتش بازیاں کرنا سے ہوتا ہے. پھر اس میں بھی یہ ہوتا ہے موم بتیوں کو بجھا دیا، یا دوسرے کی موم بتیوں کو یا اپنیوں کو جلا دیا، یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں. بہرحال تو میں عرض ہی کر رہا تھا کہ یہ دین نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا دین؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے پکے عاشق صحابہ اکرام، صحابیات،
اور جو اللہ والی عورتیں خواتین گزری ہیں کچھ بھی نہیں کیا، نہ زردہ بریانی بنا کر، نہ کھیر بنا کر، نہ کسی کا. ہاں اگر جو وہ کو انہوں نے پڑھا ہے، پیارے آقا کی زندگی کو سمجھا ہے، دوسروں تک پہنچایا ہے، اپنی زندگی کو پیارے آقا کی بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق ڈھالا ہے، پیارے آقا کے لیے درود کی ہے، یہ سب پائیدار محبتیں ہیں. واقعی ہے. کوثر پہ کچھ لوگ آئیں گے تو صحابہ اکرام فرشتے کہیں گے اللہ کے رسول یہ آپ کی امت کے تو لوگ ہیں، لیکن انہوں نے بدعت کو بڑھاوا دیا، یہ بدعت کو انجام دینے والے ہیں. اللہ کے رسول یہ سن کر منہ پھیر لیں گے اور کہیں گے ہی ہاتا ہے مجھ سے دور ہو جاؤ. علماء نے لکھا ہے کہ بدعت جو ہے اس قدر